السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کا بیان آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ چونکہ نکاح شریعت اسلامیہ میں مرد و عورت کے مابین یعنی درمیان ایک شرعی تعلق، دینی رابطہ اور مذہبی اختلاط ہے، یعنی میل ملاپ ہے، اس لیے اسلام نے نکاح کے اصول و قواعد مقرر کیے، میاں بیوی کے حقوق متعین کیے تاکہ کوئی فریق کسی فریق کے حقوق پامال نہ کر سکے۔ مثلا ایجاب و قبول کو نکاح کا لازمی حصہ قرار دیا، کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ٹھہرائی گئی۔ عورتوں کی 2 قسمیں کی گئیں، ایک وہ جن سے نکاح حلال ہے اور دوسری وہ جن سے نکاح حرام ہے۔ عورت عاقلہ بالغہ ہو تو اسے اپنے نکاح کا اختیار دیا گیا، اور نابالغی کی حالت میں اس پر اس کے ولی کو یعنی باپ یا دادا وغیرہ کو اختیار بخشا گیا، یعنی وہ اپنی بیٹی یا پوتی کا نکاح اپنی مرضی سے جہاں چاہیں کریں، لیکن جب لڑکی بالغہ ہو تو اسے خود اپنے نکاح کا اختیار ہے۔ نکاح کو ہر صورت سے مکمل کرنے کے لیے کفو کا لحاظ کیا۔ کفو کا مطلب یہ ہے کہ خاندان حسب و نسب کے حساب سے جو ہیں وہ برابر ہوں۔ مرد پر بنام حق مہر ایک معینہ رقم مقرر کی گئی اور اس پر عورت کو پورا اختیار دیا۔ شریعت نے وہ حدود مقرر کی جس کے بعد شوہر کو عورت پر کوئی حق نہیں رہتا۔ عورتوں کو چھوڑنے کے لیے قوانین بنائے گئے جنہیں طلاق اور خلا کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو چاہے اپنی مرضی سے جب چاہے جس طرح سے چاہے وہ عورت کو چھوڑ نہ دے، بلکہ اس کے لیے بھی شریعت نے قوانین مقرر کیے ہیں۔ عورت کا نان و نفقہ یعنی خرچ وغیرہ شوہر پر لازم قرار دیا۔ زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کے برخلاف مرد کو ایک عورت سے نکاح کا حکم دیا اور بوقت ضرورت کچھ شرطوں سے مشروط سخت پابندیوں کے ساتھ ایک سے زیادہ کی اجازت دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، تو تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، 2 3 4 تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو 2 3 4 کر لے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہے جب چاروں کے درمیان میں مساوات برقرار رکھے اور ان کے حقوق جو ہے وہ کسی کے درمیان فرق کیے بغیر برابر سے ادا کرتا رہے، یعنی ایک بیوی کو جو کپڑا اور کھانا جس قسم کا دے تو اسی قسم کا کھانا اور کپڑا دوسری عورت کو بھی دے، اور جتنی پاسداری اور محبت وہ پہلی عورت سے کرتا ہے اتنی ہی پاسداری اور محبت دوسری عورت سے کرے، اور بہت سارے شرائط کے ساتھ مشروط ہیں۔ اگر یہ شرطیں کوئی پوری نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فواحدہ، تو تمہارے لیے ایک ہی بس ہے، ایک ہی کافی ہے۔ ایجاب و قبول یعنی مثلا ایک کہے میں نے اپنے کو تیری زوجیت یا تیرے نکاح میں دیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، یہ نکاح کے رکن ہیں، پلرز ہیں، بنیاد ہیں۔ پہلے جو کہے وہ ایجاب ہے اور اس کے جواب میں دوسرا جو الفاظ کہے اسے قبول کہتے ہیں۔ یہ کچھ ضروری نہیں کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہو اور مرد کی طرف سے قبول، بلکہ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، یعنی مرد سے ایجاب کروا کے عورت سے قبول کروایا جا سکتا ہے۔ لڑکی کے باپ یا وکیل نے مرد سے کہا میں نے اپنی لڑکی یا اپنی موکلہ کا تجھ سے نکاح کیا یا ان کو تیرے نکاح میں دیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، یا اس کے باپ یا وکیل نے کہا کہ میں نے اسے اپنے لڑکے یا اپنی موکل کے لیے قبول کیا، تو نکاح درست ہے۔ عورت نے مرد سے کہا میں نے تجھ سے اپنا نکاح کیا اس شرط پر کہ مجھے اختیار ہے جب چاہوں اپنے کو طلاق دے لوں، اور مرد نے قبول کیا
تو نکاح ہو گیا، اور عورت کو اختیار ہے جب چاہے اپنے کو طلاق دے لے۔ کسی نے لڑکی کے باپ سے کہا میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ اس نے کہا میں نے اسے تیرے نکاح میں دیا تو نکاح ہو گیا، قبول کی بھی حاجت نہیں، بلکہ اسے اب یہ اختیار نہیں کہ قبول نہ کرے۔ کسی نے لڑکی کے باپ سے کہا تو نے اپنی لڑکی مجھے دی؟ اس نے کہا دی۔ اس نے کہا قبول کی؟ تو اگر یہ ایجاب و قبول منگنی کے لیے ہو تو منگنی ہے، نکاح کے لیے ہو تو نکاح۔ کسی کی منگیتر کو، یعنی آلریڈی اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس کو نکاح کا پیغام دینا مکروہ ہے۔ یوں ہی ایک کو زبان دے کر اس سے پھر جانا یا منگنی کو بغیر وجہ شرعی توڑ دینا بھی مذموم و بے جا ہے، یعنی برا ہے۔ اور بہر صورت دوسرے سے نکاح شرعاً درست و صحیح ہے، مطلب یہ کہ منگنی کسی اور سے ہوئی تھی، نکاح کسی اور سے کر دیا تو بہر صورت نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا بلا وجہ شرعی مذموم ہے، برا ہے۔ اور اگر در حقیقت کسی عذر معقول یا شرعی وجہ کی بنیاد پر منگنی کر کے توڑ دی، مثلا یہ معلوم ہوا کہ لڑکا یا لڑکی بدعقیدہ ہے یا بدچلن ہے، اس وجہ سے منگنی توڑ دی اور لڑکی دوسرے کو دے دی، تو اب کوئی برائی بھی نہیں۔ عورت کو چاہیے کہ مرد دیندار، خوش خلق، مالدار، سخی سے نکاح کرے، فاسق بدکار سے نہیں۔ نیک چلنی، خوش اخلاقی، خدا ترسی یعنی خدا سے ڈرنا اور پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال اور متاع و مال نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے: حسب و نسب کی بنیاد پر، خاندان دیکھ کر، حسن و جمال کی بنیاد پر، خوبصورتی دیکھ کر، مال و دولت دیکھ کر، اور دینداری دیکھ کر۔ یہ 4 وجہیں ہیں جو نکاح میں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز ہے حسب و نسب، یعنی خاندان کیسا ہے۔ دوسری چیز ہے حسن و جمال، خوبصورتی، اور تیسری چیز ہے مال و دولت، چوتھی چیز ہے دینداری۔ سرکار فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تو تم دینداری کو ترجیح دو۔ یہ بعد میں دیکھو کہ حسن جمال ہے کہ نہیں، خاندان کیسا ہے، یا مالدار ہے کہ نہیں، پہلے یہ دیکھو کہ سنی ہے کہ نہیں، صحیح العقیدہ مسلمان ہے کہ نہیں، دینداری اس کے اندر ہے کہ نہیں، یہ نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے کہ نہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا کرتی ہے نہیں۔ تو پہلے یہ دیکھو۔ آج لوگ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی، حسب و نسب، مالداری اور دینداری کو سب سے لاسٹ میں رکھتے ہیں، اور بلکہ کچھ لوگ دیکھتے بھی نہیں۔ چلو لڑکا خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، خاندان اچھا ہے، اچھا کماتا ہے، بس نکاح کر دیا۔ بدعقیدوں سے لے جا کے نکاح کر دیا بیٹیوں کا، وہ نکاح نہیں ہوا۔ بدعقیدہ اگر اس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے، جیسے وہابیہ، دیوبندیہ، مرزائی، قادیانی، شیعہ وغیرہ، تو معاذ اللہ وہ نکاح نہیں ہوا، خالص زنا ہوا، اور زنا سے جو بچے پیدا ہوئے وہ تو حرام ہوئے۔ تو اس طرح سے حرام کاری کروائی آپ نے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں، بعد میں دوسری چیزیں۔ نابالغ لڑکے اور لڑکی کے مابین نکاح میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ ان کے اولیاء کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا باپ، اگر باپ نہیں ہے تو دادا وغیرہ، اس کو کہتے ہیں ولی۔ تو ان کے اولیاء خود ایجاب و قبول کریں یا ان کی اجازت سے ان کے وکیل۔ نابالغوں سے کہلوانے کی کوئی حاجت نہیں، لیکن اگر بالغ ہے، لڑکی بالغ ہے، تو اسے اختیار ہے نکاح کا، چاہے تو وہ رد کر سکتی ہے۔ یعنی اگر اس سے پوچھا کہ فلاں سے میں تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، جیسے باپ خود وکیل بن کے آیا، یا نکاح خواہ خود وکیل بنا اور وہ پہنچا لڑکی کے پاس اور اس سے کہا کہ میں فلاں سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں اتنے مہر کے عوض فلاں گواہی سے، عورت نے کہا مجھے قبول نہیں ہے، تو اب پوری دنیا مل کر اس کا نکاح منعقد نہیں کر سکتی، ہے نا۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ نکاح پڑھا دے گا۔ اگر راضی ہی نہیں ہے تو بیچارہ قاضی کیا کرے گا، باپ کیا کرے گا، اگر بالغ ہے نا۔ یہ جو تمام ہندوستان و پاکستان میں عام طور پر رواج پڑا ہوا ہے کہ عورت سے ایک شخص اذن لے کر آتا ہے، اجازت لے کر آتا ہے، جسے وکیل کہتے ہیں، وہ نکاح پڑھانے والے سے کہہ دیتا ہے میں فلاں کا وکیل ہوں، آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ نکاح پڑھا دیجیے۔
یہ طریقہ محض خیال ہے نا. اور یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ نکاح موقوف ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے بعد عورت چاہے تو اس نکاح کو رد کرے. طریقہ یہ ہے کہ جو نکاح خواہ ہے وہ خود جائے، لڑکی سے جا کر اپنے نکاح پڑھانے کی اجازت لائے کہ میں اپنی وکالت سے تیرا نکاح فلاں ابن فلاں سے پڑھانا چاہتا ہوں، کروانا چاہتا ہوں، کیا تیری اجازت ہے؟ وہ کہ اجازت ہے، میں نے تجھے وکیل بنایا، میں نے اجازت دی، تو اب آ کر پڑھائے. یا کوئی دوسرا جا رہا ہے تو وہ جا کر کہے کہ میں فلاں ابن فلاں کے لیے تم سے اجازت حاصل کرنے آیا ہوں کہ وہ تمہارا نکاح پڑھائے. تو یہ طریقہ درست ہے. خواہ یہ خود اس کے پاس جا کر وکالت حاصل کرے یا دوسرا اس کی وکالت کے لیے اذن لائے، اجازت لائے کہ فلاں بن فلاں کو تو نے وکیل کیا کہ وہ تیرا نکاح فلاں ابن فلاں سے کر دے. عورت کہے ہاں، اب وہ نکاح خواہ نکاح پڑھائے. یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا الہ العالمین، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.